پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ ہم مرثیہ جو حضرت اون محمد کی جنگ کے لیے رخصت مرزا میر انیس نے شاعرانہ اور جو منظر کشی کھینچی ہے بہت ہی نہایت عمدہ ہے۔ چونکہ ہم نے کل اس کے کچھ بند پڑھے ہیں، آج اسے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ زینب نے کہا آپ علم ان کا نہ کیجیے، طالب ہے تو بہتر ہے اجازت انہیں دیجیے، قربان ہے سا بانجے ہوں یا کی بتیجے، گھر دھیان ہے میرا تو قسم رونے کی لیجیے، بیٹے بھی فدا آپ پہ ہیں میں بھی فدا ہوں، دیر اتنی ہوئی کیوں میں اسی پر تو خفا ہوں۔ اس پہ ہم نے بات کل کری تھی کہ اس میں انیس فرماتے ہیں، شاعر فرماتا کہ حضرت زینب نے جب امام حسین علیہ السلام کی باتیں سنی تو کہنے لگی کہ آپ میرے بیٹوں کا غم نہ کیجیے، اگر یہ جنگ کے میدان میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانے دیجیے، آپ پر سب بانجے اور بتیجے قربان ہو، اگر آپ کو میرا خیال ہے تو میرے رونے کی قسم کہ آپ دونوں بیٹوں کو جانے کی اجازت دیجیے، میرے بیٹے اور میں بھی آپ پر فدا، میں تو اسی لیے ان سے ناراض تھی کہ انہوں نے اس کام میں دیر کیوں کیے، تھرا کے وہ بولی ہماری نہیں تقصیر، قسمت میں خجالت تھی نہ یارو ہوئی تقدیر، فرمایا شجاعت کے منافی ہے یہ تقریر، مسلم کے پسر کا ہے کو تھے صاحب شمشیر، جاتے ہوئے کس دوست کو آقا نے نہ روکا تمہیں ان کو شہوالا نے نہ روکا۔ اس بند میں، یہ بند نمبر 8 ہے، شاعر فرماتا ہے کہ جب حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ساری باتیں ہوئی تو انہوں نے سنے تو وہ محمد و اون تھراتے ہوئے کہنے لگے کہ اس میں ہماری کوئی قصور نہیں، اصل میں ہماری قسمت ہی بری ہے جس نے ہمارے ساتھ نہ دیا۔ ساتھ کیوں نہیں دی؟ یہ باتیں سن کر حضرت زینب نے کہا یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بہادری کی الٹ باتیں ہیں، یعنی کہ یہ بہادری کی باتیں نہیں ہیں۔ میدان جنگ میں جانے والے کسی دوست کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہیں روکا، کیا صرف تم ہی کو روکا؟ وہ تو سب کو روکتے تھے مگر لڑنے والے میدان جنگ میں چلے گئے۔ بند نمبر 9 جو ہے وہ ہے، جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیارو، آزردہ تھی یہ خیر میں اب خوش ہوں یا سدھارو، آزردہ تھی پر خیر میں آپ خوش ہوں سدھارو، صدقے گئی الجھی ہوئی زلفیں تو سنوارو، واری یہ تمنا ہے کہ سرماموں پہ واروں، سردے کے جسے پاتے ہیں وہ راہ یہی ہے، صدقے گئی شادی ہے یہی بیاہ یہی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں سے کہا میرے لگتے جگروں، میرے پیاروں، جو مرد ہوتے ہیں اور بہادر ہوتے ہیں وہ پہلے ہی میدان جنگ میں خوشی خوشی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، میں اس لیے مایوس تھی لیکن اب میں خوش ہوں اور تم جانے کی تیاری کر لو، اپنے بالوں کو سنوارو، میں تمہارے صدقے جاؤں، تم اپنے ماموں حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کر دو، شہادت کا رستہ وہ رستہ ہے
جس میں سر کٹا کر لوگ کامیابی اور سرخروئی حاصل کرتے ہیں، میں تم پر قربان ہو جاؤں۔ تمہاری شادی اور خوشی سب یہی ہے کہ تم میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دو۔ پوشاک بدل کر سجے جنگ کے ہتھیار، گل تھا کہ چلے شاہ کے ہمشیر کے دلدار، مجرے کو جھکے ماں کے جو وہ آئی نہیں رخسار، سینے میں تڑپنے لگا زینب کا دل اظہار۔ فرمایا ادا سر سے کرو حق شہ دین کا، لو جاؤ مبارک ہو سفر خلد بری کا۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ پھر دونوں بیٹوں نے کپڑے بدل دیے اور جنگ کے ہتھیار اپنے جسم پر سجائے۔ ہر طرف شور گل برپا ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن کے دونوں بہادر بیٹے چل پڑے اور جانے سے پہلے وہ آئینہ کی طرح چمکتے ہوئے گالوں کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے آداب بجا لانے کے لیے جھک گئے، اور حضرت زینب کا درد بھرا دل تڑپنے لگا اور بیٹوں سے کہا اپنے ماموں کا جو حق ہے آج اسے ادا کرو، اور جاؤ تمہیں مبارک ہو کہ تم جنت کی طرف جانے والے ہو۔ ادا کو میرے دودھ کی تاثیر دکھانا، دادا کی طرح جوہر شمشیر دکھانا، اجلال حسن شوکت شبیر دکھانا، تن تن کے ید اللہ کی تصویر دکھانا، نیزوں سے جوانوں کے جگر توڑ کے آنا، خیبر کی طرح کوفے کا در توڑ کے آنا۔ اس میں انیس فرماتے ہیں کہ ماں اپنے دونوں بیٹوں سے کہتی ہے کہ جنگ میں لڑتے لڑتے اپنے دشمنوں کو ماں کے دودھ کا اثر دکھانا، یعنی دکھانا کہ تم نے کس ماں کا دودھ پیا ہے۔ اپنے دادا حضرت جعفر کی طرح تلوار کے جوہر اور بہادری دکھانا۔ حضرت حسن کا جلال، حضرت امام کی شان دکھانا، لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی بہادری کا مظاہرہ کرنا، اور بہادری سے لڑنا کہ اپنے نیزوں پر دشمنوں کے سر کاٹ کر لے آنا، جس طرح حضرت علی نے خیبر کا دروازہ ہاتھ سے کھینچ کر اکھاڑ دیا تھا، اسی طرح تم بھی کوفے کا دروازہ توڑ کر لے آنا، یعنی جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نیزوں کی طرف چھاتیاں تانے ہوئے جانا، ہاں نیزوں کی بارش میں سر منہ پہ نہ لانا، ہنس ہنس کے میں قربان گئی پر برچھیاں کھانا، لازم ہے وہ ہمت کی معرف ہو زمانہ، اس جنگ کا جو چرچا سحر و شام رہے گا، دنیا میں اگر تم نہ رہے نام رہے گا۔ ماں اپنے بیٹوں کو ہمت دلاتے ہوئے فرماتی ہے کہ دشمن کے نیزے چلیں تو اپنا سینہ تان کر جانا، لیکن نیزوں کی بارش بھی ہو جائے تب بھی دفاع کے لیے ڈال کی تلاش نہ کرنا۔ میں تم پر قربان ہو جاؤں میرے بیٹو، ہنس ہنس کے برچھیاں کھانا۔ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ہمت اور جوش سے کام لو، تاکہ تمہاری بہادری کی تعریف ساری دنیا کرتی رہے، اور اس جنگ کا ذکر ہمارے بعد صبح شام ہوتا رہے۔ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہارا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ دوستو، عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، چونکہ 9-10 منٹ کا لگ بھگ ہو گیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہم نہیں کریں گے کیونکہ پھر اپلوڈ میں بہت پریشانیاں ہوتی ہے۔ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔